اگر میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہو تو میں معذور دیہاتی استادوں کے لیے ایک خوبصورت سینیٹوریم تعمیر کروں، بڑا روشن اور ہوادار سینیٹوریم جس میں بڑی بڑی کھڑکیاں اور دروازے ہوں، ایک بہت بڑی خوبصورت لائبریری ہو جہاں انہیں زراعت اور دیومالائی کہانیوں پر لیکچر دیے جائیں۔ استادوں کو ہر شے کا علم ہونا چاہیے۔ تم میری ان افسانوی باتوں سے بور ہو رہے ہو، لیکن مجھے یہ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ روس کے دیہات کو ایسے استادوں کی ضرورت ہے جو باشعور ہوں اور پڑھے لکھے ہوں۔ ہمیں اساتذہ کا ہر صورت خیال رکھنا چاہیے، یہ جتنی جلدی ہو سکے کرنا چاہیے، ورنہ روس کچی اینٹوں سے بنے گھر کی طرح زمین پر گر جائے گا۔ یہ گفتگو چیخوف نے میکسم گورکی سے اپنے گاؤں میں اپنے ڈبل سٹوری گھر میں بیٹھ کر کی۔ استاد بھوکا رہتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے، اسے ایک وقت کی روٹی کی فکر رہتی ہے، اس کا لباس بھی ٹھیک نہیں، سردی میں ٹھٹھرتا ہے، 30 سال کی عمر میں بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جو گاؤں گاؤں علم بانٹتا پھر رہا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جانتے ہو گورکی، جب میں کسی ایسے ٹیچر سے ملتا ہوں تو شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے۔ یوں تو ہر روسی ادیب نے زار روس کے اندھے اور ظالمانہ قوانین کے زیر تحت زندگی گزارنے والوں کے دکھ درد اور ان کی بدحالی کو کھلے آنکھ سے دیکھا اور اپنی کتابوں کا حصہ بنایا، مگر چیخوف کا انداز کچھ اپنا ہی تھا۔ چیخوف کی پیدائش 1860 کو تگانروگ میں ہوئی۔ چیخوف کا بچپن بھاگ دوڑ، کام کاج اور باپ کی گالیاں کھانے اور مار کھانے میں گزرا۔ چیخوف کا دادا ایک زمیندار کا غلام تھا۔ کچھ پیسے جمع کر کے اس نے غلامی سے نجات حاصل کی اور چیخوف کے باپ کو ایک پنساری کی دکان کھول دی۔ چیخوف کی ماں بہت ذہین عورت تھی، کہانیاں سنانے میں بڑی ماہر تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ یہ کہانیاں اس نے اپنے باپ کے ساتھ سفر کے دوران مختلف مقامات پر پڑاؤ کے دوران سنی ہیں۔ چیخوف کا نانا گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچنے کا کام کرتا تھا۔ چیخوف نے کہانی کہنے کا فن اپنی ماں سے سیکھا۔ چیخوف کہا کرتا تھا، میں نے ساری صلاحیتیں باپ اور روحانی طاقت ماں سے حاصل کی۔ 1884 میں چیخوف نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ اسے ڈاکٹری کا پیشہ بہت عزیز تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، ڈاکٹری میری قانونی بیوی ہے اور ادب میری محبوبہ۔ اس محبوبہ نے چیخوف کو بہت کچھ دیا، دولت، شہرت اور مقبولیت۔ ڈاکٹری اس نے بے بس انسانوں اور غریب بیماروں کی خدمت میں صرف کر دی۔ ڈاکٹری سے اس کی ایک دمڑی کی آمدنی نہیں تھی۔ اس نے ساری زندگی دور دراز علاقوں میں بسنے والے مریضوں کا مفت علاج کیا اور خود بھی خون تھوکنے لگ گیا۔ اخبار نیا زمانہ میں چیخوف نے کہانیاں لکھنا شروع کی اور اس کی کہانیوں کی واہ واہ ہونے لگی۔ اس عہد کے مشہور نقاد دمتری گریگوروچ نے اس کی کہانیاں پڑھ کر اسے خط لکھا، شاباش، تم میں لکھنے کی صلاحیت ہے، ایسی صلاحیت جو تمہیں صف اول کے لکھنے والوں میں جگہ دلوا سکتی ہے۔ اور پھر چیخوف کو کم لکھنے کا مشورہ دیا اور سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی۔ دمتری اسے مشورے دیتا رہا اور وہ ان پر عمل کرتا رہا۔ چیخوف نے لکھنے میں سنجیدگی دکھائی۔ 1887 میں جب اس کی کہانیوں کا مجموعہ اے ڈسک چھپا تو اس پر اسے پشکن ایوارڈ دیا گیا۔ روسی ادب میں ان کہانیوں کو امتیازی حیثیت کا حامل قرار دیا گیا۔ بحیثیت ڈرامہ نویس چیخوف کا وہی مقام ہے جو مقام اس کا افسانہ نگاری میں ہے۔ اسے روسی تھیٹر کا انقلابی ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ اس نے کل 5 ڈرامے لکھے اور ڈرامے کی تاریخ میں یکتا اور بے مثال ڈرامہ نگار کہلایا۔ اسے 1885 میں تپدق کی بیماری ہو گئی جس نے ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسی بیماری سے اس کی موت واقع ہوئی۔ چیخوف کے بارے میں ٹالسٹائی نے گورکی سے کہا تھا، دیکھو کس قدر پیارا اور لاجواب آدمی ہے چیخوف، بااخلاق، انکسار پسند، خاموش طبع، بالکل نواب، چلتا بھی ہے تو جوانوں کی طرح، کمال کا شخص ہے چیخوف۔ چیخوف کہانی لکھتے وقت نہ فیصلے دیتا ہے اور نہ نصیحت کرتا ہے، بس وہ جو دیکھتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، فیصلہ قاری کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس کا کام صرف وہ لکھنا ہے جو ہو رہا ہے یا جیسا ہو رہا ہے۔ اس کے اسی وصف نے اسے سب سے بڑا افسانہ نگار بنا دیا ہے۔ واقعات کو حقیقی شکل دینے اور سچ کو ڈھونڈنے میں وہ اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ قاری اس کی کہانی پڑھ کر لرز اٹھتا ہے۔ اس کی کہانی وارڈ نمبر 6 پڑھ کر لینن نے اپنی بہن کو خط لکھا تھا، کل شام جب میں نے یہ کہانی پڑھ کر ختم کی تو میرا دم اس قدر گھٹنے لگا کہ میں اپنے کمرے میں ٹھہر نہیں سکا، بے اختیار اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میں خود وارڈ نمبر 6 میں مکفل کر دیا گیا ہوں۔ جیمز جوائس نے کہا، چیخوف ادب میں ایک نیا انداز لے کر آیا۔ گورکی نے چیخوف کو ایک خط لکھا، ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کا ڈرامہ چچا وانیا دیکھا۔ میں کوئی کمزور دل آدمی نہیں مگر میں عورتوں کی طرح رو پڑا۔ اسٹنسووسکی نے چیخوف سے کہا، ہمارا تھیٹر آپ کی ذہانت اور تخلیقات کا مقروض اور شکر گزار ہے۔ آپ کو یہ پورا استحقاق حاصل ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جدید روسی تھیٹر آپ کی دین ہے۔